اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم پہ 5 نمازیں فرض کر دی، آپشنل نہیں رکھا۔ آپشنل ہوتی نا، اختیاری ہوتی تو شاید کوئی بھی نماز نہ ہوتی، ہم سے سوچتے ہی رہتے کہ چلو 5 نمازیں پڑھنا ثواب ہے تو پرسوں سے پڑھیں گے۔ اللہ نے ایسی فرض کی ہے کہ زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، یہ نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے نا؟ تو مجبور ہیں بھائی۔ اللہ نے کہا کہ میں کوئی عذر مانوں گا ہی نہیں، سفر ہو کچھ بھی ہو پڑھنی ہے۔ ہم پہ ڈال دی جاتی کہ ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دو، خوشی میں ہو تو پڑھ لو۔ تو ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں بھائی ابھی تھکاوٹ ہے، آج رات دیر سے سویا ہوں تو فجر میں اٹھ گئے تو نیند پوری نہیں ہوگی، تو ایسا کریں گے 11 بجے پڑھ لیں گے، یہی سوچتے رہتے۔ اللہ میاں نے کہا کہ رات دیر سے سو، جلدی سو، یہ تمہاری ٹینشن نہیں ہے، یہ تمہاری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کہہ دیا ہے فجر کا مطلب فجر ہے، ظہر کا مطلب ظہر ہے، عصر کا مطلب عصر ہے۔ ابھی ہم امریکہ گئے نا تو جہاز جاتے ہوئے سورج کی سمت میں جا رہا ہوتا ہے، تو ایک نماز بھی نہیں آئی راستے میں۔ ہم نے ظہر پڑھ تو لی، لیکن نہیں بھی پڑھتے تو امریکہ پہنچ کے بھی مل جاتی، کیونکہ سورج کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ واپسی پہ مخالف آ رہے ہیں تو ٹھکا ٹھک نمازیں آ رہی ہیں۔ اب جب ٹھکا ٹھک نماز آ رہی ہے، ایک نماز کا ٹائم، فوراً دوسری نماز، فوراً تیسری نماز، فوراً چوتھی نماز، فوراً 5ویں نماز۔ اور اللہ نے فرض نماز میں کہا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو، قبلے کی طرف پڑھو۔ یہ ممکن نہیں ہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھو، لیکن فرض نماز پھر بعد میں لوٹانی چاہیے، کیونکہ فرض نماز اصل میں قیام بھی فرض ہے اور قبلہ رخ ہونا بھی فرض ہے۔ تو اب ہمارے ساتھ دوست تھے، انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مجبوراً بھائی پڑھنی پڑے گی، اللہ کا حکم ہے، نماز آپ سفر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ نے 4 کی 2 کی ہی اسی لیے کہ میں نے 4 کی 2 کر دی ہیں، چھوٹی کر دی ہے اس لیے کہ چھوڑنا نہیں ہے، آدھی کر لو۔ چھوڑنے کا آپشن ہوتا تو اللہ پھر کہہ دیتا ٹینشن میں ہو تو چھوڑ دینا، نہیں تو پھر پوری پڑھ لینا، یہ کہتا نا اللہ تعالیٰ۔ اب جب نماز کا ٹائم آیا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنی ہے، تو وہ نماز میں جہاز میں جگہ کہاں دیتے ہیں؟ خیر ہم نے ریکویسٹ کی تو جگہ آگے، انہوں نے کہا آگے جا کے پڑھ لو۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا بھائی آج کل ایک ایپ آ رہی ہے جو لوگ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اس کا نام ہے حلال فری کر کے کچھ ہے، نام بھول گیا میں، بڑا زبردست نام ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں، وہ کبھی جہاز میں سفر ہو نا، حلال ٹرپ، یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں۔ اور اگر ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تو ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کی جا سکتی ہے، حلال ٹرپ گوگل پہ لکھیں تو وہ ایک ویب سائٹ آ جائے گی، وہ کھولیں، وہ آپ سے مانگے گا جہاز کے ٹائمنگ کیا ہے، کدھر سے کدھر جا رہا ہے، کیا تاریخ ہے، آپ اس میں ڈالیں گے، ٹھک کر کے وہ بتا دے گا کہ آپ کی جو گھڑی میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے اس کے مطابق فجر کتنے بجے، ظہر کتنے بجے، عصر کتنے بجے، مغرب کتنے بجے، عشاء کتنے بجے، اور اتنے بجے قبلہ کہاں ہوگا، اتنے بجے قبلہ جہاز میں کس سمت میں ہوگا۔ تو بڑی خاندانی ایپلیکیشن ہے، تو وہ آپ جیسی ڈالیں گے ٹھک کر کے، تو ایک گھڑی آپ ایسی رکھیں جو چینج نہ ہو ٹائم اس کا۔ تو یہ خوب مسئلہ سمجھ لیں کہ جہاز میں آپ کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی ہے، اگر ممکن نہ ہو اجازت نہ دیں پھر مجبوراً بیٹھ کے پڑھیں، لیکن اس نماز کو لوٹا لیں۔ تو ہم نے تو کھڑے ہو کر اجازت مل گئی تھی، ہم نے کہا چلو پڑھتے ہیں۔ اس میں یہ آسانی ہے کہ ظہر اور عصر اکٹھی، لیکن کیسے اکٹھی؟ اس طرح سے اکٹھی کہ ہم نے دیکھا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرض کریں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، اور عصر کا ٹائم 5 بجے شروع ہو رہا ہے، تو ہم نے کیا کیا، وضو کر لیا، کیونکہ جہاز کے واش روم میں وضو کرنا بھی آسان کام نہیں ہے، تمیز سے وضو کیا کرو، وہاں پہ ایسا کیچڑ نہ کر دو کہ وہ بولیں نمازیوں پہ پابندی لگا دیں، اس میں وضو تمیز سے، پانی نہ گرے۔ میں تو وضو کر کے ٹیشو سے سب نیچے صاف کرتا ہوں تاکہ کوئی نیا بندہ جائے نا وہ یہ نہ کہے یہ مولویوں کی وجہ سے دیکھو کیچڑ کتنا ہو گیا، برا امیج نہ جائے، تو صاف ستھرا کر کے بالکل اس کو، کوئی بات نہیں ہاتھ خراب ہو جائے گا اس کو دھو لو آرام سے، لیکن امیج اپنا خراب نہ کرو کہ یار یہ نمازی لوگ جب بھی جہاز میں آتے ہیں کیچڑ کر کے جاتے ہیں۔ ایک نے مجھے بتایا پائلٹ نے کہ ہم کہیں جا رہے تھے، کہیں اجتماع تھا، تو سارے نمازی بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں، تو کہہ رہے جہاز کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ جیسے کوئی تالاب بنا ہوا ہوتا ہے، سارے وضو کر کر کے آ رہے ہیں گیلے پاؤں کے ساتھ پورے جہاز میں، نا کہتے ہیں ایسا کیچڑ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جہاز میں، تو کتنا برا امیج گیا نا۔ تو اس لیے صفائی ستھرائی کر کے ان کو لگے کہ کوئی بات نہیں یار، اگر یہ وضو کر بھی لیتے ہیں تو واش روم میں ذرہ برابر بھی گندگی نہیں ہوتی، صاف ستھرا کر کے نکلو باہر۔ اس بیان ابھی شروع کروں گا، لیکن یہ بھی ضروری بات ہے کہ تاکہ جہازوں میں بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ اللہ کو نماز بہت زیادہ محبوب بھی ہے، اور اللہ کے ہاں جتنی ویلیو نماز کی ہے نا اتنی کسی حکم کی نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چھوڑی ہے، میں نے دیکھا ہے لوگ جہازوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، ٹرینوں میں نمازیں گول کر رہے ہیں، شاپنگ میں نمازیں، ہو بھائی میدان جنگ میں اللہ کہہ رہا ہے، میدان جنگ میں کہ نہیں، اگر تم میدان جنگ میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تو پیدل پڑھ لو، سواری پہ پڑھ لو،
اے اللہ بعد میں پڑھ لیں گے نا، جنگ سے جب فارغ ہو جائیں گے پھر پڑھ لیں گے، ابھی کیا ٹینشن ہے؟ اللہ نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ بعد میں پڑھ لو۔ کتنے آرام سے کہتے ہیں بھی سفر میں ابھی کہاں جائیں کیا کریں، نہیں بھائی، نمازی آدمی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑنی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ آج نمازی بھی نمازی نہیں رہے ہیں، تو ہم نے یہ ضرور کیا کہ کیونکہ اس میں وضو بہت مشکل کام ہے، تو اس میں پھر ہم نے یہ کیا کہ بھائی 5 بجے جیسے اپلیکیشن سے پتہ چل گیا شافی وقت کے مطابق 5 بجے ظہر قضا ہو رہی ہے، تو بھائی 4:45 پہ یا 4:50 پہ ہم نے ظہر پڑھ لی، قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھی ہیں، تھوڑی دیر میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اسی وضو سے عصر نمٹا لی، سمجھتے ہو؟ تو یہ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع کیا ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے نا جس میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے سفر کے نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں ظہر عصر کی، تو اس کا بھی یہی مطلب ہے، ایسے اکٹھی نہیں ہے کہ ظہر کو قضا کر دیا ہو یا عصر کو ظہر کے ٹائم پہ پڑھ لیا ہو، ورنہ پھر یہ جو آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً عصر کی نماز کی، پھر اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا تو پھر مطلب ہی نہیں بنتا کوئی، تو حدیث کی وہ تشریح کی جائے گی جو قرآن سے میچ کر رہی ہو۔ تو اس طرح سے پھر مغرب عشاء بھی ایسے پڑھ سکتے ہیں آپ، مغرب کو ڈیلے کر دیا، عام حالات میں یہ مناسب نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار کوئی عذر ہو تو اس طرح سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ تو مغرب کو تھوڑا ڈیلے کیا عشاء کے قریب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر نے اسی طرح جمع کیا ہے کہ مغرب پڑھی تلبث یسیرن، تھوڑی دیر ٹھہرے پھر عشاء پڑھ لی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے اکٹھی پڑھی ہیں تو ان کا یہ مطلب ہے جو بخاری میں بیان۔ خیر ابھی یہ ٹاپک نہیں ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے، حدیثوں میں تو 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کا ہے، ہم مانتے ہیں اکٹھی، لیکن اکٹھی کا مطلب کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کہ کسی قیمت پہ بھائی نماز قضا بولو مت کرو۔ دیکھو بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں، اللہ کے حکم میں آسانی ہے، لچک نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی قانون ساز اپنے قانون کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ دنیا میں جو بھی حکومت ہوتی ہے قانون بنائے اور یہ کہے کہ یہ لازم ہے، اس کے بعد پھر وہ لازم نہ کرے، اور تو اس کا مطلب خود اپنے قانون کی ویلیو کو وہ ڈی ویلیو کر رہی ہے نا، یہی مطلب ہو گیا نا۔ دنیا میں کوئی یہ نہیں کرتا، تو اللہ قانون بنائے اور کہے کہ یہ فرض ہے، سفر میں بھی فرض ہے، حضر میں بھی فرض ہے، پھر اللہ کہ چلو میں نے کہہ تو دیا باقی تمہاری مرضی۔ نا 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 نا، صحیح ہے، اللہ نے کہہ دیا اب ہے تو ہے، اب آپشنل نہیں ہے۔ رمضان کے بار بار میں بتاتا ہوں نا، روزے میں مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا، کتنی سخت گرمی ہو، کیونکہ اللہ نے قانون بنا دیا بھائی بیماری میں سفر میں چھوڑ سکتے ہو، اس کا مطلب تیسرا کوئی عذر نہیں ہے، رکھنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو فرائض ہے نا، واجبات فرائض، اس میں اللہ کے قانون آسان ضرور ہے، لچکدار نہیں ہے، جب ہے تو ہے۔ اسی میں ایک اور مسئلہ آ گیا عدت کا، کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اللہ نے قانون بنا دیا، آسان قانون بنایا، زمانہ جاہلیت میں بہت مشکل تھا، جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں عورت 2 سال عدت گزارتی تھی، کتنی؟ 2 سال، اور اس 2 سال میں وہ میلی کچیلی رہتی تھی، یہاں تک بھی بعض روایات میں آتا ہے اس کی جگہ کو گندا رکھا جاتا تھا، مینگنیاں لا کے ڈال دی جاتی تھی گند میں رہے۔ اسلام نے اس حکم کو ختم کیا، یہ ظلم ہے عورت کے اوپر۔ اللہ نے حکم دیا 4 مہینے 10 دن بس، اور اس میں میلی کچیلی نہیں رہے گی، نہائے دھوئے، بس زینت اختیار نہیں کرے گی، زیور نہ پہنے، خوشبو کا استعمال نہ کرے، زینت اختیار نہ کرے، باقی نارمل رہے، گھر سے باہر نہ نکلے وہ۔ تو ایک صحابیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ بھئی 4 مہینے 10 دن میں یوں کر لوں، میں فلانی جگہ چلے جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ آسانی دی ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، اب اتنی آسانی دے دی، تو اب اس حکم کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب آج کل خواتین کیا کرتی ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوئی، جو دیندار نہیں ہے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا، ان کی نظر میں تو عدت ودت کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو دقیانوسی حکام سمجھتی ہیں۔ لیکن جو دیندار ہیں وہ بھی بھائی، وہ ڈیتھ ہوئی، شوہر کا چہرہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں ہسپتال، پھر وہ فلانے کے کام سے جانا ہے تو آج فلانے کے کام سے جانا ہے، تو آج یوں کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، یہ فلانے پورشن میں چلی جاتی ہوں، ماموں کے گھر جا کے عدت گزار لیتی ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو عدت کے حکام دیے ہیں، شوہر کی ڈیتھ ہوتے ہی عورت کی عدت بولو شروع، اور عدت میں 2 کام لازمی ہیں، گھر سے نہیں نکلنا ہے، زینت اختیار نہیں کرنی۔
اب اس میں لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یار وہ چہرہ دیکھنے جانا چاہتی ہے ہاسپٹل میں، بھائی شوہر کو گھر لے آؤ، اگر بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھنا ہے میت کو گھر لے آؤ، عورت نہیں روڈ پہ آ سکتی، جنازے کی چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہوتی ہے گھر سے باہر نکل کے، پھر اللہ کو غضب آئے گا، جب میں نے ایک آرڈر دے دیا ہے اس کو ہلکا کیوں لے رہے ہو؟ عیادت کے لیے نہیں جا سکتی وہ، سمجھ رہے کہ بھئی فلاں بیمار ہے تو چلو میں عیادت کے لیے چلی جاؤں، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی چلو میں تعزیت کے لیے، حج ختم ہو جاتا ہے اس سے، حج کی کتنے مسئلے آتے ہیں، عورت نے حج کی درخواست دی ہوئی ہے، نام آ گیا، حج پہ جانے کی تیاری ہو گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب جس دن جانا ہے 4 مہینے تو ہو جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے، تو ہم کہتے ہیں بھائی 10 دن کیا 1 گھنٹہ بھی رہ گیا ہونا 4 مہینے 10 دن ہونے میں، آپ کو 1 گھنٹہ پہلے بھی نکلنے کی اجازت نہیں، بے شک حج ضائع ہو جائے کوئی بات نہیں، حج کینسل ہو جائے، کیونکہ حج کی فرضیت پہ عدت مقدم ہے، حج اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، عدت تھوڑی ہو سکتی ہے، تو ہاں یہ اللہ نے آسانی رکھ دی ہے کہ جس عورت کا کوئی کمانے والا نہ ہو، اللہ نے لچک، جہاں شدید ضرورت تھی وہاں اللہ نے خود بخود لچک رکھ دی کہ بھوکے تو نہیں مر سکتے نا، کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کمانے کے لیے جا سکتی ہے، مجبوری ہے بھائی کمانا، اس میں فقہاء نے بیان کیا دن میں جائے بغیر زینت اختیار کیے، اور دن میں واپس آ جائے، اور صرف کمانے کی حد تک باہر نکلے، ادھر ادھر نہ جائے۔ اب اس میں خواتین یہ کیوں ایسے کیا، بھائی اللہ کا حکم ہے، اب اس میں آپ کو چونو چرا کی اجازت بولو نہیں ہے، بس آرڈر دے دیا۔ پھر اللہ نے یہ بھی حکم نازل کر دیا کہ اگر عورت پریگنینسی میں ہے تو بچہ ہوتے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے آرڈر کے سامنے کیسے اپنی عقل نہیں استعمال کرتے تھے۔ ایک صحابیہ کو حمل تھا، ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ادھر بچہ پیدا ہو گیا، ادھر ڈیتھ ہوئی اور ادھر فوراً ہی، اب ان کو خیال ہوا بھائی اتنی جلدی تو عدت پوری نہیں ہوتی، تو کیا کرنا ہے، نبی نے سے مسئلہ پوچھا گیا، آپ نے فرمایا ختم۔ جب اللہ نے کہہ دیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والی عورت کی عدت یہ ہے کہ بچہ جن لے، تو بچہ جن دیا تو اللہ نے تو نہیں کہا کہ 1 سیکنڈ بعد جنے یا 1 سال کے بعد جنے، اللہ نے یہ کہا ہے اللہ نے قرآن میں، تو ہمارے نبی بھی اللہ کے حکم کو کیسے فالو کرتے تھے نا۔ اگر یہی بچہ پہلے پیدا ہو جاتا، پیدا ہوتے ہی شوہر کی موت ہو جاتی، فقہا بہت باریک مسائل بیان کرتے ہیں، اور آج کل کے اسکالر نا ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ اتنی باتوں میں لوگوں کو الجھایا ہوا ہے۔ فقہا نے بیان کیا ہے کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، کیونکہ ایسا ممکن ہے، قانون جب لکھا جاتا ہے تو امکان کو بھی لکھا جاتا ہے کہ ابھی آدھا بچہ پیدا ہوا ہے اور شوہر کی ڈیتھ ہو گئی تو کیا ہوگا۔ ایک ہے بچہ پیدا ہوتے ہی شوہر کی ڈیتھ ہو جائے، تو بچہ چونکہ پہلے پیدا ہوا ہے، شوہر کی ڈیتھ بعد میں ہوئی ہے، تو اب عدت کیا ہوگی، اب 4 مہینے 10 دن چلے گی۔ ادھر شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور فوراً بچہ پیدا ہو گیا تو عدت ختم۔ اب ایسے بھی کیس قیامت تک کے لیے دین آیا ہے نا، ایسا بھی ممکن ہے کہ شوہر کی ڈیتھ ہوئی اور بچہ آدھا پیدا ہوا ہے اور ادھر ڈیتھ ہوئی اس کی، یعنی ولادت ہو رہی تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امکان تو ہے نا، لا جب لکھا جاتا ہے نا تو اس میں امکانات بھی لکھے جاتے ہیں، تو فقہا نے اس میں بھی بحث کی ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، یا عورت کنفیوز ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جب اطلاع ملی ہے تو بچہ پیدا ہو چکا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کے بھی فقہا نے حکام لکھے ہیں، تو بہت باریکیوں میں جا کے، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو۔ آپ کتاب میں جا کے دیکھو، ہر مسئلہ فقہا نے ڈسکشن کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے، تو ذرا سے فرق سے عدت کا حکم چینج، لیکن کیوں اتنا احتیاط کیوں؟ بھائی اللہ کا جب لا ہے تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو حمل والی عورت ہے اس کا بچہ پیدا ہوتے عدت ختم، اگلے سیکنڈ میں بچہ پیدا ہوا عدت ختم۔ حضرت عائشہ کا قول ہے یا کسی صحابی کا کہ شوہر کو ابھی غسل بھی دیا جا رہا ہو نا، ابھی دفنایا بھی نہیں جا رہا ہے اور بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم عدت، چاہے دفنایا بھی نہ ہو، فوراً نکاح کر سکتی ہے وہ، ٹھیک ہے نا، فوراً نکاح کر سکتی ہے، تو اللہ نے اجازت دے دی اس کو۔ اب اس میں حکمت کیا ہے ہمیں نہیں پتا بھائی، اللہ کا حکم ہے، نص وارد ہو گئی تو نبی نے بھی اس پر عمل کیا، صحابہ نے بھی، ائمہ مجتہدین نے بھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی 40 دن کی عدت، بعض 40 دن کی عدت منا رہی ہیں، بعض جو ہے وہ سفر کر رہی ہیں عدت کے دوران، تو ہاں گھر اکیلا ہے، وحشت ہے اس میں بہت زیادہ، خوف ہے، کوئی خطرہ ہے چوری چکاری کا، تو مجبوری میں پھر وہ گھر چینج کر سکتی ہے، جیسے کوئی ایسی جگہ پہ رہ رہی ہو جہاں چور ڈاکوؤں کوئی ساتھ رہنے والا نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وہ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا، الا المصلین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، جلد بازی میں فیصلے جلد بازی میں کرتے ہیں،
ان میں تدبر نہیں ہے, غور و فکر نہیں ہے. تو لیکن کچھ علامتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو تمہارے اندر سے جلد بازی, جس جلد بازی کے نتیجے میں ڈپریشن ہوتی ہے, خودکشی کے خیالات آتے ہیں, یعنی زندگی سکون کی گزرے گی تمہاری. اس کے لیے چند کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, نماز کی مکمل پابندی. آپ یقین کر لو جتنا ڈپریشن سے نماز بچاتی ہے نا, کوئی چیز نہیں بچاتی. اسٹریس اور ڈپریشن کی 20 گولیاں ایک طرف, جس کا نماز میں دل لگ گیا نا, بس اس کی زندگی مزے کی بن جاتی ہے. اور نماز میں دل نہ لگ رہا ہو نا, کئی رکعتیں پڑھو ہمت کر کے, اصول بنا لو, جس کام میں دل نہیں لگتا نا وہ کام کرنا شروع کر دو, دل لگے گا, اور پھر ڈبل لگنا شروع ہو جاتا ہے. میں بہت سی مثالیں دیتا ہوں نا, دوڑا نہیں جاتا چلنا شروع کرو, چلا نہیں جاتا ہلکا ہلکا چلو, اپنے نفس پہ بوجھ ڈالو. دیکھو یہ ٹینشن سے بچنا ایسی چیز ہے, جو ٹینشن سے دور بھاگتا ہے نا, ٹینشن اس کے پیچھے آتی ہے, اور جو ٹینشنیں پالتا ہے وہ ہمیشہ ٹینشن فری زندگی گزارتا ہے. وہ ٹینشن ہے جو جائز ٹینشن ہے, جو صحت کے لیے مفید ٹینشن ہے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا محنتی ہوتے ہیں, سارا دن کام کاج میں مشغول رہتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں, ہے یا نہیں؟ گھروں میں جو دو طرح کی خواتین ہوتی ہیں, ایک پھوڑ, نہ کام نہ کاج, کچن گندا پڑا ہوا ہے, واش روم پیمپر بچے کے اتارے یوں پھینک دیے. آپ دیکھنا ان خواتین کی طبیعت میں چڑچڑاپن بہت ہوتا ہے, جھنجھلانا. ذرا سے کوئی نصیحت کرو, آگے سے جھنجھلا کے جواب لو. ہر وقت ایسا لگتا ہے وہ توے پہ بیٹھی ہوئی ہے, خود بھی ٹینشن اور دوسرے کو بھی ٹینشن. لیکن آپ نے دیکھا گھروں میں جو خواتین بہت محنتی ہوتی ہیں, بچوں کی کیئر, شوہر کی مرضی کا خیال, گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہر وقت, وہ خوش ہوتی ہیں. مردوں میں بھی ایسا ہی ہے. جتنے لڑکے آپ کے پوستی ہیں گھر کے اندر پڑے ہوئے, کچھ نہیں کر رہے, ایسا لگے گا جیسے وہ توے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. باپ کوئی نصیحت کرتا ہے, ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, وہ ہائپر ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے خود بھی نوٹ کی ہے نا یہ بات. وجہ کیا ہے کہ جو آدمی کام کاج کی ٹینشن نہیں لیتا نا, تو اللہ اس کو اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں. جو محنت کے کام نہیں کرتا, اسٹریس میں ڈال دیتے ہیں اس کو, ہر وقت ٹینشن ہے, چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے. اور جو محنتی ہوتے ہیں, صبح اٹھے ٹھک 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 اپنے کام نمٹائے. میں اپنا بتا دوں, جس دن میں کوئی ٹاسک پوری کرتا ہوں کہ مجھے خیال ہوتا ہے آج میں نے یہ کام نمٹانا ہے, تو وہ نمٹا دیتا ہوں. خدا کی قسم ایسا سکون ملتا ہے نا کہ بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ بھی کر کے دیکھ لو. آپ ایک اسکیجول بناؤ کہ آج دن میں نے یہ سارے کام کرنے, اور مغرب تک میں ان کاموں سے فارغ ہو جاؤں گا. دیکھو آپ کام کرنے کے بعد جب فراغت ہوگی, آپ کو ایسا سکون ملے گا کہ آپ کو سکون کے لیے کسی ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو آج کل ڈپریشن اور اسٹریس کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ بیکاری. بس ہر آدمی چاہتا ہے میں لائف کو انجوائے کروں, یوں کر کے بیٹھا رہوں, انجوائے کروں, پھر ٹک ٹاک دیکھتا رہے گا اور گھماتا رہے گا, دیکھ یہ والا دیکھ لیا, یہ والا دیکھ لیا. ہوتے لاشعوری طور پر وہ آپ کے دماغ کو اندر سے ڈیمیج کر رہا ہے, آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا. اس میں سیاسی خبریں آ رہی ہیں, کوئی دوسرے کو گالی, وہ اس کو گالی, وہ فلانا ایسا, وہ ڈمکانا ایسا, کارٹون بنا کے سیاسی لیڈروں کے مذاق. آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ چیز آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو کیا کر رہی ہے, ہلکا ہلکا ڈیمیج. تو نماز انسان کے نا کا شیڈول بنا دیتی ہے. ہم نے جتنے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے ٹائمنگ کیسے فکس کرتے ہیں. کافر کیسے کرتے ہیں, 8 بجے یہ کرنا ہے, 9 بجے یہ, 10 بجے یہ, شام 4 بجے یہ. نمازی کیا کرتا ہے, فجر کے بعد کی یہ روٹین, فجر سے پہلے کی یہ روٹین, ظہر کے بعد کی, بولو نا یار, یہ روٹین, عصر کے بعد کی یہ روٹین, عصر سے پہلے کی یہ روٹین, مغرب کے بعد کی. اور یہ جو نمازوں کے ٹائم ہے نا, کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے, یہ نیچرل ہے, گھڑی نیچرل نہیں ہے. نہیں آئی بات. سورج جب نکلتا اور غروب ہوتا ہے نا, تو فطری طور پر انسان کی باڈی کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, فطری طور پر. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے نا, تو اس نے اوقات بھی کیسے رکھے ہیں, نیچر کے حساب سے رکھے ہیں. تو نمازوں کے حساب سے اپنے آپ کو فٹ کرو گے, زیادہ سکون رہے گا. کیونکہ دن کی روشنی میں انسان کا مزاج الگ طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے, رات کے اندھیرے میں الگ طریقے سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون, یہ لوگ نمازوں میں پابندی کرتے ہیں. تو آج سے عزم کرو کسی قیمت پہ بھی نماز انشاءاللہ ضائع نہیں کریں گے. اور سب سے زیادہ سکون اللہ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. تھوڑی سی ٹینشن ہے بھائی, اٹھا لو, لیکن پڑھ کے جب سلام پھیرو گے نا, آپ کو لگے گا یار آج تو ہٹو بچو ہو گیا. ہمارے ایک دوست تھے, نمازی تھے, لیکن اڑاتے بھی بہت تھے نماز, ہے نا.
اب وہ بہت پرانی بات ہے, 15-20 سال پرانی بات, بالکل ینگ تھے تو نائٹ فال بھی ہو جاتا ہے جوان آدمی کو. ایک دن کیا ہوا, میں نے ان کو بولا بھائی آپ کو سفر میں حضر میں کہیں بھی یہ ہونا, آپ نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے. وہ جاب کرتے تھے کسی کمپنی میں, انہوں نے کہا یار ادھر کہاں میں رات کو سوؤں اور نائٹ فال ہو جائے, کون غسل کرے گا, کیا ہے بھائی بڑی ٹینشن ہے یار. میں نے کہا یہ عزم کر لو کچھ بھی ہو آپ نے غسل کر کے نماز بولو پڑھنا, کچھ بھی ہو جائے. پانی کا انتظام کیسے کرنا یہ آپ کا ہیڈک ہے, کرنا ہے. تو اللہ انہیں جزائے خیر دے, انہوں نے ہماری وصیت پر عمل کیا. ایک دن پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ سردیاں تھیں, غسل فرض ہو گیا, صبح پریشان ہوں کہاں سے پانی لے کر آیا, کہیں جنگل ونگل میں ہو گیا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے نا, پانی لایا اور پھر کس طریقے سے میں نے بڑی ٹینشن میں سردی میں غسل کیا. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے بعد جو نماز پڑھی ہے, ان کے الفاظ ہیں, اتنا لطف اور اتنا مزہ آیا کہ اب میں آگے کہہ رہا ہوں ہٹو بچوں ہو گیا. یہ ہٹو بچوں ان کے نہیں تھے, یہ میرے الفاظ. اتنا مزہ آیا. تو انسان ٹینشن اٹھا کے جو کام کرتا ہے لطف اور مزہ بولو اسی میں ہے. چھٹی والے دن جب مزہ آتا ہے جب ورکنگ ڈیز کے بعد چھٹی آئے. روزانہ ہی اگر چھٹیاں ہوں تو مزہ آئے گا. ابے دیکھو سنڈے کو لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے, ہم لوگ مدرسے میں تو جمعے کو ہوتی ہے. سنڈے کی چھٹی کا مزہ جب ہے جب منڈے کی چھٹی نہ ہو اور ٹیوزڈے کی بھی نہ ہو, وینسڈے کی بھی نہ ہو, تھرسڈے کی بھی نہ ہو, فرائیڈے کی بھی نہ ہو, تب جا کے سنڈے کی چھٹی کا مزہ آتا ہے. لیکن اگر ہر دن سنڈے ہے تو پھر کوئی بھی دن سنڈے نہیں ہے. نہیں آئی نا, یہی تو مسئلہ ہے. تو کچھ کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو مزہ ہوتا ہے. چھٹی چل رہی ہے پاگل ہو جائے گا آدمی. ہمیں یاد ہے پورے سال میں نا مدرسے میں ہماری 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں, اب بھی 2 مہینے کی ہوتی ہیں. لیکن طالب علمی کے دور میں تو بہت ٹف لائف تھی ہماری, پورا ہفتہ مدرسے میں رہنا پڑتا تھا ہمیں. ہم لوگ جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد نکلتے تھے, چھٹی ہوتی تھی جمعرات کو. عصر کے بعد 1.5 سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچے, رات ہو گئی, 1 ہفتے بعد پہنچے, اور اگلے دن عصر ہم نے مدرسے میں پڑھنی ہوتی تھی. تو چند گھنٹے کی چھٹی. یہ روٹین جب پورے سال ہوگی تو جب 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہوں گی تو خوشی سے کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا نا خوشی سے. تو ایسی خوشی ہوتی تھی یار ابھی 2 مہینے تک بالکل ہی ویلے ہونے والے ہم. اتنی خوشی ہوتی تھی کہ 1 مہینہ پہلے سے خوشی میں نیند اڑ جاتی تھی کہ چھٹی آنے والی. لیکن اس روٹین کے بعد, لیکن اگر یہ روٹین کے بعد وہ 2 مہینے کی چھٹی نہ آتی بلکہ چھٹی کے بعد چھٹی آتی تو سوائے اسٹریس اور ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہوتا. یہ میں پوری تقریر آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پریشانیوں میں یعنی ورک کی ٹینشن میں, کاموں کی ٹینشنوں میں ڈالو گے تو سکون ملے گا, اور اگر صرف سکون کی خاطر فارغ رہنا سیکھو گے تو سکون نہیں ملے گا آپ کو. سکون ہمیشہ کام کے لوگوں کو ملتا ہے, خوش رہتے ہیں, بھاگتے دوڑتے لوگ ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اور جو پڑے ہوئے ادھر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, گپے مارنا شروع کر دی جیسے کراچی کے لونڈے لپاڑے کرتے ہیں, یہی ہو رہا ہے. بیٹھے تو اٹھ ہی نہیں رہے, نہ نماز کے ٹائم پہ اٹھ کے جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں, بیٹھے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں, پان سے ایک پیک نکال کے ادھر پھینکی, پھر اٹھ کے گھر گیا, وہاں تھوڑی سی ابا سے صلواتیں سنی, سو رہا ہے تو پھر ٹک ٹاک پہ لگ گیا, لگے پوری رات گزر گئی. پھر اپنی مرضی سے سو گیا, پھر اٹھ گیا, پھر جب سوتے سوتے تھک گیا تو اٹھ گیا, تھک گیا تو کیا ہو گیا, اڑ گیا. اب کیا کریں, وہی کریں جو کل کیا تھا, دوبارہ سے اسی ڈھکن پہ جا کے بیٹھو. ہو سکتا ہے 2-4 بے وقوف ابھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہو, پھر دوبارہ ڈھکن پہ جا کے. گٹر کے ڈھکن تو جو چوری ہونے سے بچ گئے ہیں نا, وہ یہی والے ڈھکن ہیں جن پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, باقی تو سارے چوری ہو گئے. اب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی عمر ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, لیکن صحت عمر کے لحاظ سے بہت اچھی, حالانکہ اتنی بزی اور اتنی ٹف لائف گزاری ہے انہوں نے. 8 گھنٹے مطالعہ کا معمول رہا ہے ایک دور میں. لیکن ہم جب بھی حضرت سے ملتے ہیں حضرت خوش طبع ہیں, تو حضرت بہت خوش مزاج ہیں. حالانکہ اتنا مصروف آدمی تو دیکھنے میں لگتا ہے خوش مزاج ہو ہی نہیں سکتا. جتنے میں نے دیکھے نا مصروف, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب بہت بزی رہتے تھے. حضرت تو اتنے بزی تھے, حضرت فرماتے تھے کہ اپنی زندگی کا شیڈول ایسا بنانا چاہیے کہ ایک بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے, بوتل میں کیا ہے, پانی بھرا ہوا, اور ڈھکن لگا دیا آپ نے. اب اس میں ایک قطرہ پانی جب جائے گا جب پرانا ایک قطرہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک قطرے کی بھی جگہ نہیں ہے. ایک قطرہ جب اس میں جائے گا جب ایک قطرہ پہلے سے اس میں نکالا جائے گا. تو فرمایا اگر یہ قطرہ زیادہ قیمتی ہے تو پرانے قطرے کو نکالو, اس قطرے کو ڈالو. یہ قطرہ پرانے قطرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو اسی کو رہنے دو. لیکن ہوگا, ریپلیس ہی ہوگا, نیا آئے گا, پرانا نکلے گا. تو فرماتے تھے کہ اپنے زندگی, اپنے جو 24 گھنٹے کے اوقات کو اس طرح سے بوتل میں پانی کی طرح بھر دو کہ اب آپ کوئی اگر کام کرنا چاہتے ہو تو پرانا کوئی کام ڈسٹرب ہوگا تو پھر نیا کام ہوگا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے.
جیسے ابھی جو روٹین چل رہی ہے نا پبلک کی, وہی کیا چل رہی ہے, کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ پرانا کوئی کام کوئی کر ہی نہیں رہے. 10 کام مزید شروع کر سکتے ہیں کیونکہ فارغ ہی فارغ ہیں. جبکہ ہمارے حضرت کا کیا تھا کہ حضرت نے اگر کوئی نیا کام کرنا ہے نا, کوئی بھی, جیسے کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہے تو پہلے سے جو کام ہو رہا ہے نا اس کا ناغہ کرنا پڑے گا. تو پھر اس میں کمپیئر کیا جائے گا کہ پرانا کام زیادہ قیمتی ہے یا نیا کام. یعنی کاموں کا حرج تو ہوگا کیونکہ 24 گھنٹے مصروف ہیں تو کام کا حرج تو ہوگا, لہذا نئے کام کے لیے ٹائم نہیں ہے. نیا کام اس میں جب داخل ہوگا جب نیا پرانے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا. مثال کے طور پر 24 گھنٹے آپ کا ایک اسکیجول ہے, ایک شیڈول ہے. اب نیا کام کیا ہے, آپ کی بچی بیمار ہے, ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کے جانا ہے, لیکن آپ کا وہ مطالعے کا ٹائم ہے یا ورزش کا ٹائم ہے یا اور کوئی بزی یا جاب کا ٹائم ہے. تو اب آپ کیا کرو گے بھائی, نقصان تو ہوگا, آفس کا ناغہ تو ہوگا, لیکن اب یہ کام ان تمام کاموں سے زیادہ اہم. بچی کی جان تو بچانی ہے نا, یا اپنی جان ہو یا بچی کی جان ہو. تو اس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں لو بھائی یہ تو زندگی کا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے آپ کو ایسا بزی بنا کے رکھو, یہ تو انسان نہیں, یہ تو گدھا ہو گیا نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات جو میں بیان کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا. بھائی آپ کہیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو خوش رہنے کے لیے, شریعت پہ چلنے کے لیے 24 گھنٹے ہمیں اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے, بزی رکھنا ہے. تو یہ تو انسان نہیں, یہ کیا ہو گیا بھائی, گدھا. تو گٹر کا ڈھکن کہاں گیا اس میں, تو زندگی کے مزہ ہی کرکرے ہو گئے. تو دیکھو 24 گھنٹے بزی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطالعے میں, پڑھائی میں اور ہر وقت ایسے کاموں میں جس سے تھکاوٹ ہی ہو, بلکہ اس میں تفریح بھی, وہ بھی ضروری کاموں میں داخل ہے. دوستوں سے کبھی کبھار بیٹھ کے گپ شپ بھی ان ضروری کاموں میں, کیونکہ دماغ کو فریش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھار گٹر کے ڈھکن پہ جا کے بیٹھا کرے, تھوڑا ابے تبے کے ماحول میں دوست احباب سے بات چیت کر لیا کرے, تھوڑا سا ریلیکس رہے گا اور سوسائٹی میں ان رہے گا. کیونکہ جو بالکل سوسائٹی سے کٹ کے بالکل ہی پپو بن جاتے ہیں نا, وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں رہتے, وہ کسی کام کے نہیں رہتے دنیا میں. لیکن اس کا ایک ٹائم ہو. میں اپنے دوستوں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے ساتھ گپ شپ تھی ان کی گپ شپ بھی ٹائم سے ہوتی تھی. اس وقت وہ ہم آج وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں. بھی چند دن پہلے ایک کا فون بھی آیا, کیا آپ وہی طارق مسعود ہو جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتے تھے, گپ شپ تھی. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آج کل کیا وہ بہت بڑا آفیسر بن چکا ہے, وہ نام نہیں بتاؤں گا میں, بہت بڑی فلم بن گیا بھائی وہ. لیکن اس کی روٹین کیا تھی مجھے یاد ہے. اس کی روٹین یہ تھی کہ بیٹھے ہیں نا دوست احباب تھڑے پر, ہاں چل رہا ہے, ٹائم دیکھا یار 1 گھنٹہ ہو گیا بس, یا آدھا گھنٹہ ہو گیا, کہتے میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو گیا. اتنے نیک بچے کراچی میں پائے نہیں جاتے, لیکن وہ تھا. یہ بات کر رہا ہوں جب ہم 16-17 سال کے تھے, اس وقت گپے مار رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہے کہ گپ شپ ہی نہ ہو دوستوں کے ساتھ, یہ بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں ہے کہ بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں, نہ. اس نے ٹائم ایک بنایا ہوا تھا, گھر کا ماحول ایسا تھا نا. تو اب آ کے بیٹھے, ابھی گپ شپ شروع کر دی, اور بھائی ہاں ہی باتیں, کرکٹ ہم ساتھ کھیلا کرتے تھے, کرکٹ کی باتیں چل رہی ہیں, گپ شپ ہو رہی ہے. یار میرا اسٹڈی ٹائم شروع ہو رہا ہے, میں جا رہا ہوں. ہم کہتے تھے یار عجیب انسان ہے بھائی, اتنا نیک آدمی. تو یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ نے دوستوں کی محفلیں بالکل چھوڑ دی, گپ شپ بالکل چھوڑ دی, کھیل کود بالکل چھوڑ دیا, لیکن اس کو بھی اپنے شیڈول کا حصہ بنانا ہے. اس کو بھی جتنا ٹائم بنتا ہے اتنا دینا ہے. اب ہو یہ رہا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی روٹین نہیں ہے, تو ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلا رہے, ہمیں کوئی اور چلا رہا ہے. اور پتہ ہے کون ہے, اس کو پیار سے شیطان کہا جاتا ہے. ہمیں کون چلا رہا ہے, شیطان بتاتا ہے اب اڑ جا, کیونکہ سو کے اب تو تھک گیا ہے. تو ہم کہتے ہیں چلو بھائی اب اڑ جاتے ہیں. شیطان بتاتا ہے کہ دوبارہ سو جا. اتوار کو لوگ کیا کرتے ہیں چھٹی والے دن, 12 بجے سو کے اٹھیں گے, اس کے بعد حلوہ پوری, وہ نہیں رش ہوتا, اتنا بھاری بھرکم ناشتہ کریں گے کہ آدھے گھنٹے بعد دوبارہ سے غنودگی شروع. لہذا دوبارہ شیطان کیا کہتا ہے, اب دوبارہ کیا بنتا ہے, سونا بنتا ہے. دوبارہ سو گئے, تو سارا دن سوئے, ساری رات سوئے. تو میرے بھائی خوش رہنا چاہتے ہو نا, تو اپنی روٹین بناؤ اور روٹین کو اپنے تابع رکھو, نہ یہ کہ آپ شیطان کے تابع بن جاؤ. بار بار میں ایک مثال دیتا ہوں, گھوڑے کی لگام اگر آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو گھوڑا آپ کی مرضی سے سفر کرے گا. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی لگام گھوڑے کے ہاتھ میں پکڑا دی ہے, گھوڑا ہمیں بتاتا ہے کہ تو نے کدھر جانا ہے. بڑے لوگوں کی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ اگر آپ کی زندگی گزارنے کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہوگی تو آپ کسی دوسرے کی پلاننگ کا حصہ بن جاؤ گے.
देखो ये चरसी हीरोइनची है ना, इनकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती जिंदगी गुजारने की, ये होती है। अगर इन्होंने प्लानिंग से औकात तय किए होते कि हमने ये करना है, सुबह उठ के ये करना है, दोपहर ये करना है, शाम को ये करना है, अपनी प्लानिंग होती तो चर्स पीते ही है। क्या हो गया भाई, बोलो ना, नहीं पीते ना, अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐम ही उठ के एक दिन निकले, एक दोस्त ने चर्स पकड़ाई, तो अब ये किसकी प्लानिंग का हिस्सा बन गए? चर्स और हीरोइन के जो स्मगलर है ना, उनकी प्लानिंग थी हमने पैसा कमाना है, तो वो करोड़पति बन गए, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। तो ये लोग उनकी प्लानिंग का हिस्सा बनके इन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया, उनको अरबपति बना दिया। हर दफा ऐसा ही होता है। आपकी अपनी प्लानिंग नहीं है कि मैंने कितनी देर फेसबुक पे बैठना है, कितनी देर यूट्यूब पे बैठना है, बस आपने बैठ गए तो कोई प्लानिंग नहीं है, तो आप देखते जा रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रहा है, ये इसने उसको गाली दी, उसने 80 लीटर का कार्टून बना दिया। अपनी कोई प्लानिंग नहीं है कि मैंने देखना कौन सा चैनल है, कितनी देर देखना है, मालूमाती चैनल देखना है, इधर उधर दाएं बाएं चीजें मैंने नहीं देखनी, न्यूज भी एक हद तक देखनी है, बस इतनी काफी है हमारे लिए आज की तारीख में। ये थोड़ी कि न्यूज ही सुनते चले जाओ, क्या तहकीक करनी है आज मैंने? अगर नहीं है ना तो आप देखते चले जाओगे। और जो यूट्यूबर्स या फेसबुकिए या टिकटॉकर्स हैं, उनकी प्लानिंग थी कि हमने व्यूज बढ़ा के पैसा कमाना है, तो आप जैसे बेवकूफ उनकी प्लानिंग का हिस्सा, आपका नुकसान, और वो करोड़पति बन रहे हैं। नहीं आई बात, मेरा ख्याल है। देखो यूट्यूबर्स व्यूअर्स के लिए क्या करते हैं, फलाने मौलवी ने, मुफ्ती तारिक मसूद ने आज इंजीनियर के परखचे उड़ा दिए, हालांकि मैंने कहीं नहीं ऐसे उड़ाए होते। वो एकदम वो लगाएगा ना एक वो थंबनेल पे, अबे तुम्हें क्या करना है परखचे उड़ाए के नहीं उड़ाए? तुम्हें किसी मसले की तहकीक करनी है, किसी खास मसले की, तो तुम उस मसले को देखो। यार मुफ्ती तारिक मसूद ने इस मसले, तलाक के मसले की तहकीक करनी है या और कोई मसला, यार इस पे मैं सर्च कर रहा हूं, मुझे जरूरत है, या ये कारोबार हलाल है या नहीं है, मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूं, अब ड्रॉप शिपिंग है हलाल, चलो मुफ्ती तारिक मसूद ड्रॉप शिपिंग लिख के सर्च करो। ये आपकी प्लानिंग होगी, इसमें आपको फायदा होगा। लेकिन हो क्या रहा है, यूट्यूबर अट्रैक्ट करने के लिए थंबनेल पे उन्वान लगाएगा, मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेहलम। कल ऐसा ही हुआ, मेरे सामने आता है, मैं नहीं देखता कि यार मैं, हालांकि मैं देख सकता हूं ना कि क्या कहा है भाई इसने। कल एक मेरे सामने से वीडियो गुजरी, उस पर लिखा मुफ्ती तारिक मसूद दोबारा जेहलम पहुंच गए। मैं कराची में बैठ के देख रहा हूं, मेरा भी दिल चाह रहा था ना मैं क्लिक करूं, क्या ख्याल है यार मेरे बारे में झूठ क्यों बोला, क्या बोला, लेकिन मैं नहीं किया क्लिक। मैंने कहा वो बेवकूफ है, हम थोड़ी बेवकूफ है भाई, हमें पता है झूठ है, झूठ आगे हो सकता है अंदर जो मजमून हो वो ये हो कि जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं गए, हो सकता है ये लिखा हुआ उसने, ये लिखा हुआ, लेकिन सच लिखा है झूठ लिखा है, मैं क्या करूंगा, मेरा तो टाइम वेस्ट होगा ना, मैं काम की चीज देखूं ना। लेकिन मैंने 10 व्यूज देखे, पब्लिक का रुझान देखने के लिए कि पता नहीं कितने व्यूज आए हुए थे उस पे, और जाके लेके कमेंट्स में गालियां दी होंगी लोगों ने कि भाई क्या कर रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन आपकी जब अपनी कोई प्लानिंग नहीं होती तो आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बन जाते। अब यूट्यूबर की प्लानिंग थी व्यूअर्स के जरिए पैसे कमाने, उसको पता है ऐसा उन्वान लगाएंगे तो धड़ाधड़ व्यूज आएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपने जब देखा पहुंचे तो है नहीं, ठीक है ना, ऐसी झूठ बोला हुआ इसने, उसके पैसे बन रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट, और आप डिप्रेशन में, फिर जबान गंदी करके गालियां कमेंट्स में अलग। तो इन तमाम चीजों का आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, इसलिए कि आपकी पहले से कोई प्लानिंग थी नहीं कि क्या चीज देखने की है और क्या चीज देखने की नहीं, आपकी थी नहीं, बस आपने जाके। तो उसूल याद रखो, आपकी अपना लाइफ स्टाइल नहीं होगा तो आप हमेशा दूसरे के लाइफ का हिस्सा बन जाओ, उसकी तरक्की का हिस्सा बन जाओगे। क्योंकि देखो शैतान हर वक्त प्लानिंग में लगा हुआ है, या तो होता ना शैतान भी प्लानिंग ना कर रहा होता, हम भी प्लानिंग ना करते, तो ना हमें कोई नुकसान होता, ना शैतान को कोई फायदा होता, ना हमें फायदा होता ना नुकसान होता। लेकिन हो ये रहा है कि हम अगर प्लानिंग नहीं करते तो हमारी प्लानिंग कौन कर देता है? शैतान। उसने बना के बैठा होता है, फारिग तरीन आदमी है तो इसको अब इस काम में लगाओ, ठीक है ना। तो ये बहुत अहम बात है। तो अपने जो लाइफ स्टाइल को चेंज करें, उनमें उसकी मामूलात की इब्तदा कहां से होगी? नमाज से। समझते होगे नहीं समझते? इब्तदा कहां से होगी यार? सबसे पहले क्या करना है? नमाज ठीक करनी। अब शैतान दूसरा हमला करेगा आपके ऊपर, क्योंकि शैतान से बड़ी फिल्म इस कायनात में पैदा नहीं हुई है। शैतान कहेगा ठीक है पहले नमाज तो शुरू कर ले, फिर बाकी चीजें चर्च बाद में छोड़ देना। और ये जो गटर के ढक्कन पर पूरी रात बैठा रहता है, या इंटरनेट पर 6-6 घंटे बैठा रहता है, हर वक्त टिकटॉक पे बैठा रहता है, ये अगले स्टेप में पहले नमाज, तो ना नमाज सही होगी ना अगला स्टेप शुरू होगा। ये ऐसा ही है जैसे हम कहते थे हफ्ते के दिन से हम पढ़ाई शुरू करेंगे, 1 जनवरी, अगले साल की 1 जनवरी से। वो 1 जनवरी कभी आती है या 1 मुहर्रम कभी आता है? वो कभी भी नहीं आएगा। जब जनवरी आएगी ना, आप बोलोगे इस्लामी साल से करूं ना, 1 मुहर्रम से करूंगा, मैं मुसलमान हूं, मैं अंग्रेज थोड़ी हूं ना। वो 1 मुहर्रम कभी आएगा
ना वो 1 जनवरी। हाफिजों को ना पहला पारा बहुत पक्का याद होता है, पता है क्यों? हाफिजों को जोश उठता है, यार कच्चा होता जा रहा है, अब दोबारा से याद करो। तो पहले पारे से शुरू करते हैं, उसके बाद जोश ठंडा हो जाता है, फिर भूलना शुरू कर देते हैं, फिर नागे करते हैं, फिर कई दिनों के बाद ख्याल होता है यार कुरान भूलता जा रहा हूं, दोबारा शुरू करो, फिर पहला पारा। तो पहला पक्का हो जाता है, बाकी सारा ऐसे के ऐसे ही रहता है। तो इसलिए प्लानिंग में ये हो कि सबसे पहले नमाज को मजबूत करना है, लेकिन ये ना हो कि जब तक नमाज ठीक नहीं होगी बाकी चीजें ठीक नहीं है। सब चीजों को एक साथ ठीक करना है, समझ रहे हो? जिसने ये किया ना, पहले ये फिर वो, तो ना ये होगा और ना वो होगा। और हर काम में एक्सीलेंसी पैदा करने की कोशिश तो करना है, लेकिन अगर ना हो तो उस काम को छोड़ना नहीं है, गिरते पड़ते करना है। आपने नीयत कर ली, जैसे नमाजी बनना चाहते हो ना, तो नीयत करनी पड़ेगी मैं 40 दिन तकबीर उला से नमाज पढ़ूंगा, एक नमाज भी मैं 40 दिन तक तकबीर उला से नहीं छोड़ूंगा। यह है एक्सीलेंसी। लेकिन अब क्या होगा, 2-4 दिन के बाद थोड़ा जोश हल्का हुआ, एक दिन तकबीर तहरीमा का नागा हो गया, तकबीर उला का नागा हो गया, ये नमाज का नागा हो गया, शैतान कहेगा तेरे बस का नहीं है, अब नहीं हो सकता। शैतान से बोलो मैंने रिकॉर्ड तो बनाना ही नहीं है भाई, हो गया ना, दोबारा से शुरू कर दूं मैं, क्या ख्याल है? क्योंकि ये इंसान के साथ होता है, बहुत मुश्किल है भाई बिल्कुल एकदम से एक्यूरेट हो जाना। गिरते पड़ते ही लोग अल्लाह की तरफ जाते हैं। अगर सारे एकदम सीधे चलना शुरू हो जाते तो ये हदीस फिर क्यों होती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन तकर्रबा इलैया शिबरन तकर्रबतु इलैहि बाआ, जो एक बालिश मेरी तरफ चल के आता है मैं एक हाथ उसकी तरफ चल के जाता हूं, और जो मेरी तरफ चल के आता है अतैतुहु हर वाला, मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। ये हदीस है ही ये समझाने के लिए कि आप पहल तो करो, आना तो शुरू हो, गिरते पड़ते ही आओ। कुछ आप करोगे, कुछ कौन करेगा? कुछ अल्लाह करेगा। तो क्या करना है भाई, अपने शेड्यूल को, अपने स्केजुअल को तब्दील करने के लिए सबसे पहले इब्तदा कहां से करनी है? नमाज से। भाई अब जिंदगी में नमाज कभी भी नहीं छूटेगी। अब नमाज में अपने आप को पाबंद करने के लिए चंद चीजें हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एकदम से क़ज़ाए उम्री शुरू ना करो, ज्यादा बोझ हो जाएगा। क़ज़ाए उम्री तो पढ़ना लाजिम है, लेकिन पहले थोड़ा सा अपने आप को अदा नमाजों का आदी बना लो। 40 दिन तो बनाओ ना कम से कम आदी, फिर उसके बाद क़ज़ाए उम्री शुरू करो। एकदम से ज्यादा बोझ आ गया तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। एकदम से ना, एकदम इमाम मेहदी बनने की कोशिश करते हैं लोग, ऐसे एकदम सूफी बनेगा जा रहा है, क़ज़ाए उम्री भी चल रही है साथ साथ, आज तो लगता है कि बस ये कहाँ पहुंच गया है। वो बुखार होता है, चंद दिनों में वो काफूर हो जाता है, उड़ जाता है वो। तो नमाज का आदी बनाने के लिए करना क्या है, अपने ऊपर कोई जुर्माना रखना है, सजा रखनी। भाई मुझसे अगर फजर की नमाज छूट गई तो उस दिन नाश्ता बोलो नहीं करो। नाश्ता उसी दिन होगा जिस दिन फजर की नमाज होगी। सजा दो अपने आप को। हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, ये कितनी बड़ी बेगैरती है कि अल्लाह ने कहा था नमाज पढ़ो फजर की, आप अल्लाह का हुक्म आपसे इतना सा पूरा नहीं हुआ और सुबह पराठे खाने के लिए नाश्ते पे बैठ जाते। कितनी बड़ी बेगैरती है ना, कि अल्लाह की नेमतों से तो फोड़ने के लिए आ जाते हैं, बस जो अल्लाह ने काम लगाया वो हो नहीं रहा। तो गैरत का तकाजा भी है, फजर गई तो नाश्ता भी गया। अल्लाह हमारे मुंह से तो निवाला उतरेगा नहीं। कितना मजा आता है सुबह नाश्ता करने में ना, आपको नहीं आता, मुझे तो बहुत आता है। खैर कितना लुत्फ मिलता है जब भूख लग रही हो और इंसान मजे का नाश्ता करे। तो ये अल्लाह हमसे काम बहुत कम लेता है, नेमतें हमें बहुत ज्यादा देता है, और उस फजर पढ़ने में भी हमारा ही फायदा है, सुकून हमें ही मिल रहा है, सेहत भी अच्छी होती है, जल्दी उठने में ऑक्सीजन मिलती है। और सुबह की जो धूप है ना, ये जो ठंडी धूप होती है सुबह की, सुर्ख धूप, ये विटामिन डी बहुत तेजी से बढ़ाती है बॉडी में लगी। धूप वैसे भी विटामिन डी बढ़ाती है, चाहे दोपहर की धूप ही हो, लेकिन जब सूरज सुर्ख होता है, ये वाली धूप बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को मजबूत करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। तो हमारा ही फायदा इसमें। तो अपने आप को नमाज का पाबंद बनाने के लिए क्या करना है भाई, फजर छूट गई नाश्ता गया, जोहर छूट गई तो कुछ पैसे रख लो। हर आदमी अपने हिसाब से पैसे रखे कि इतने पैसे में, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जोहर छूट गई तो लंच भी गया, क्योंकि सजा इतनी दे इंसान जितनी एफोर्ड कर पाए, वरना होगा ये कि आप ना सजा पे अमल करोगे ना नमाज। बहुत ज्यादा सजा देना भी ठीक नहीं है। अब मिसाल के तौर पर आपने कहा कि फजर गई तो मैं अपनी गर्दन ही उड़ा दूंगा, तो कौन उड़ाएगा भाई? खाम खब वो बात करो ना जो पॉसिबल है। या फजर हो गई तो अपने आप को सिगरेट, फजर गई तो सिगरेट से जलाऊंगा अपने आप को, तो सजा इतनी जो एफोर्ड। या फजर गई तो 10 लाख रुपए सदका करूंगा, ऐसा नहीं होता ना। 10 लाख सदका करेगा भाई, इतना नेक होता तो पढ़ ही ना लेता।
تو سزا اتنی ہونی چاہیے جو اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ کوئی تکلیف ہی نہ ہو اور اتنی بھاری بھی نہ ہو کہ سزا ہی نہ دی جا سکے. وہ ہر آدمی خود فیصلہ کرے اپنے بارے میں. تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو اسلام میں جتنی فضیلت نماز کی ہے کسی حکم کی اتنی فضیلت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا, ہم دنیا میں جب کوئی بڑی مجلس ہوتی ہے تو ایسی محفل میں جہاں کوئی حاکم وزیر اعظم آیا ہوا ہو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے آگے. ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب پروگرام کتنے لوگ یار ہمیں آگے سیٹ مل جائے ہمیں آگے سیٹ مل جائے. تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. اصل تو وہ دربار ہوگا جو اللہ کا لگے گا قیامت کے دن. تو اس میں جس کو آگے سیٹ ملے گی نا حقیقت میں وہ واقعی فخر کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن آگے کا ٹکٹ کس کو ملے گا. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ نمازوں میں جو سب سے آگے ہوا کرتے تھے اگلی صف میں ہوا کرتے تھے, کیونکہ اللہ کا ایک دربار دنیا میں لگتا ہے جس میں اللہ نظر نہیں آتا, ہمیں بس ایمان لائے ہیں بھائی اللہ کا دربار ہے تو وہ غیب ہے. تو اس میں جو آگے آگے ہوگا تو جب سچی مچی کا دربار لگے گا جس میں اللہ موجود ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صف میں سب سے آگے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ اللہ کے ہاں سب سے آگے ہوں گے, اور جو صفوں میں جتنا پیچھے ہوتے تھے قیامت کے دن بھی وہ صفوں میں اتنا پیچھے ہوں گے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک رکعت نکالنا فرض ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب ہوا کرتے تھے فجر میں لازمی ایک رکعت نکلتی تھی ان کی. اچھا فجر 5 بجے ہو رہی ہے تو وہ 5:05 پہ آ رہے ہیں. ہم ان سے کہتے تھے یار ایک رکعت کیوں نکالتے ہو, تھوڑا 2 منٹ پہلے آ جاؤ. کہتے یار اصل میں رات کو نیند پوری نہیں ہوتی. پھر جب نماز 5:15 پہ ہوئی تو بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. یہ ایک بیماری ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی. اب تو 15 منٹ زیادہ مل گئے نا تو زیادہ مل کے ان کی نیند اسی حساب سے آگے جا رہی ہے. حتیٰ کہ سردیوں میں جب 6:45 پہ نماز ہو رہی ہے پھر بھی ایک رکعت نکل رہی ہے. تو یہ جو آزار ہوتے ہیں نا کہ یوں ہو رہا ہے بھائی, جس نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے, نہیں پڑھنی ہوتی جس کی ایک رکعت نکلنی ہے وہ ایک ہی نکلتی رہے گی قیامت تک. جس کی 2 رکعت نکلنی ہے اتحیات والے بھی ہوتے ہیں, اتحیات میں آ رہے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ آپ دیکھنا اتحیات میں ہی ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعت ہی پوری نکلتی ہے ان کی, وہ ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد تشریف لا رہے ہوں گے, بولے گا بے یار یہ کیا ہو. تو اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پڑھنی نہیں ہے. تو جب میں اور آپ کوشش کریں گے نماز کی پابندی کی تو بھائی تکبیر اولا کی پابندی کے ساتھ صفے اول میں, کیونکہ نبی کی جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف اول کے لیے دی ہیں وہ دوسری صف کے لیے اور آخری صف کے لیے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو اگر پتا چل جائے کہ صف اول میں کتنا ثواب ملتا ہے تو اتنی لڑائیاں ہوں کہ قرآن اندازی کی نوبت آئے. پورا محلہ وہ جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن, جو پروٹوکول ملے گا اللہ کے دربار میں, وہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا, وہ قیامت کا منظر اللہ دکھا دیں کہ صف اول والے آج کہاں ہیں. تو نبی نے فرمایا محلے والوں میں جھگڑا ہوگا, ہر آدمی کہے گا تیرے باپ کی سیٹ ہے جو آگے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. صحیح ہے نا, ہر آدمی جھگڑا کرے گا, ابے تیرے باپ کی جگہ ہے جو میں بیٹھوں گا یہاں پہ, وہ کہے گا میں بیٹھوں گا. اتنی لڑائیاں ہوں گی کہ فیصلہ کس سے کیا جائے گا, قرعہ ڈالا جائے گا. آج تم کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے, لہذا ایسے پوستیوں کی طرح رڑتے آتے ہیں, وہ بالکل پیچھے بیٹھے. آگے جگہ بھی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں پیچھے ہی کھڑے رہیں, کیونکہ تاکہ نکلنے میں آسانی ہو, سلام امام پھیرے اور فوراً بھاگ سکیں ہم. تو وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, کسی نفس کو خبر نہیں ہے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہے. تو جو نیک بندوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا اللہ نے سامان چھپایا ہے, اللہ وہ اگر دکھا دے تو میرے بھائی پھر ہمیں ان تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے گا نماز میں پہلے سے آئے. اچھا جن کو پہلے آنے کی عادت ہوتی ہے نا ان کو پھر سکون ہی نہیں ملتا بعد میں آنے سے. ہم اپنی مسجد میں دیکھ رہا ہوں, مجھے یہاں 18 سال ہو گئے, 18 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ. تو میں 18 سال سے جن کو دیکھ رہا ہوں نا 10 منٹ پہلے آتے ہیں وہ نماز میں, آج بھی وہ نماز میں 10 منٹ پہلے آتے ہیں. حالانکہ وہ بوڑھے ہو گئے, ہارٹ کے مسائل, شوگر کے مسائل, 20 بیماریاں بے ساکھیوں سے آ رہے ہوں گے, لیکن آئیں گے 10 منٹ پہلے ہی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار یہ کیسی نماز ہے, سکون تو جب ہی ملتا ہے پہلے سے آگے بیٹھو, سنتیں آرام سے پڑھو. ایسے بھی یہاں بزرگ تھے جو گھٹنے جواب دے گئے لیکن آ رہے ہیں 15, انتقال ہو گیا ان کا, اللہ مغفرت فرمائے. پھر جب میں ان کی عیادت کے لیے گھر گیا تو کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب بس اتنی دعا کرو کہ جو مسجد کی جماعت ہے نا وہ نہ, کیونکہ ساری زندگی ہم نے صف اول میں نماز پڑھی ہے, اب کوئی غم نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسجد کی جماعت چھوٹ گئی ہم سے, مسجد کی ہم سے جماعت چھوٹ گئی. تو یہ نشہ ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو؟ صف اول میں نماز پڑھنے کا کیا ہے,
یہ نشہ ہے، جس کو لگ جائے وہ بڑھاپے میں بھی نہیں چھوٹتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی بہت زیادہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے، آخری عمر میں ان کے بھی کو بھی ظاہر ہے ایک ایج ہوتی ہے. تو جب وہ نیچے آتے تھے نا نماز پڑھنے کے لیے اتنا خوش ہوتے تھے، کہتے تھے یہ اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ نماز نہیں چھوٹ رہی مجھ سے. تو جن کو نشہ ہو جائے ان سے پھر یہ صف اول نہیں چھوٹتی. تو ایسا نشہ پیدا کر دو اپنے اندر. نشہ کب ہوتا ہے؟ جب عادت پڑ جائے نا، لت پڑ جائے تو صف اول کی عادت ڈال دو. رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جن کو تراویح میں صف اول میں تراویح پڑھنے کی عادت ہے نا، 15 منٹ پہلے آئیں گے، اپنا رومال ومال بچھایا بیٹھ گئے وہاں. کیوں؟ کہتے ہیں یار مزہ ہی نہیں ہے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا. اور یہ لوگ زیادہ سکون سے نماز پڑھ لیتے ہیں. اور جو کنفیوز ہوتے ہیں آج پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، تو وہ آئے گا، پہلے بیٹھے گا، پیچھے وضو میں بیٹھا رہے گا، نلکا کھول کے ہاتھ صاف کرتا رہے گا ایسے، پھر کوئی باتیں کرے گا، پھر پیچھے ٹیک لگا کے بیٹھ جائے گا، چلو 2-4 رکعتیں نکل جائیں کیا ہیں، پھر ایک آدھ رکعت میں رکوع میں جب امام جائے گا تو شامل ہو جائے گا. تو اس سے آپ کا دل ہی نہیں لگے گا نماز میں. تو کام وہی اچھا ہوتا ہے جو پابندی کے ساتھ اور مکمل فوکس بنا کے کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا. پتہ ہے آپ کو احسان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکسیلنسی. جو کام کرو خاندانی طریقے سے کرو. ہم جو بھی کام کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کرنا چاہتا بھی ہے کہ نہیں چاہتا. وہ شادی والی بات ہے، نہیں کرو بھائی دوسری شادی، کرنا ہے تو پھر کرو خاندانی طریقے سے. پھر ایسی کی تیسی. کل بھی ایک کیس آیا نا، اصل میں کیس ہی یہی آ رہے ہیں آج کل. کیا کریں؟ کیس آیا کہ وہ شادی کر لی ہے، اب اس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں طلاق دے دو طلاق دے دو، اور وہ لڑکی والے اس کے سر پہ دوسری کو دے دو. تو میں نے کہا کرنا ہی نہیں تھا جب دم نہیں تھا. جب کر لیا تو بولا جاؤ تمہاری ایسی. اب میں نے کہا اگر ڈر گیا نا، کنفیوز ہو گیا یار دوسری کو چھوڑوں نہیں چھوڑوں، میں نے کہا اس سے ڈپریشن میں جائے گا. کام تو کر لیا، اب بول بھائی میرے ٹکڑے کر دو، مجھے بم سے اڑا دو. میں نے کہا اس میں سکون ملے گا. میں نے کہا دیکھو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں سکون مل رہا ہے نا؟ کہتے ہیں ہاں مل رہا ہے. میں نے کہا اس سے مطلب یہ سکون اسی میں ہے. ہو گیا ایسی کی تیسی. ہم لوگ بولیں گے 2 نمبر ہے، بولے ہم 2 نمبر ہیں. لوگ بولیں گے برا آدمی، بولے ہم ہیں. ہم کم نے کب کام بہت نیک آدمی ہے. تو جو بھی کام ایکسیلنسی کے ساتھ ہوتا ہے. صحابہ کرام جب نماز پڑھا کرتے تھے کتنے خشوع و خضوع سے پڑھا کرتے تھے، تبھی نمازوں میں ان کو مزہ آتا تھا. ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ایسے جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جا رہا ہے، بستر سے ایسے اٹھتے ہیں، مسجد میں ایسے آتے ہیں جیسے پولیس جیل کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بار بار، کبھی یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے مڑ مڑ کے امام کو دیکھ رہے ہیں کہ آ کیوں نہیں رہا. بھائی تمیز سے منہ نیچے کرے بیٹھ جاؤ. 30 سیکنڈ لیٹ ہو جائے گی نا نماز زیادہ زیادہ، پھر سلام کے بعد فوراً ایک دم نا ایسے جیسے توے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہلنا شروع ہو جائے گا کہ اٹھوں کیسے میں یہاں سے. سکون سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر انسان نماز کے انتظار میں ہوتا ہے اللہ کی ہاں اتنی دیر نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے. وہ اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے، اس کو نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور جتنی دور سے چل کے آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ اللہ ایک نیکی دیں گے اور ایک گناہ اس کا معاف کریں گے. تو کتنے فضائل ہیں میرے بھائی نماز پڑھنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پیاری حدیث ہے یار، اس سے تو بڑا مزہ آتا ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن اپنے چہروں کی سفیدی سے پہچانی جائے گی، کیونکہ اتنا وضو کیا ہوگا نا اس نے زندگی میں. اب جو 15 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہے، 15 دفعہ روزانہ دن میں منہ دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ اور یہ وہ منہ کا واش کرنا نہیں ہے جو گورے واش کرتے ہیں، یہ عبادت کے طور پہ منہ کا دھونا ہے. یہ جو ہم چہرہ دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، بازو دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، پاؤں دھوتے ہیں دن میں 15 دفعہ، 3 دفعہ دھویا جاتا ہے نا. تو یہ صرف واشنگ نہیں ہے کہ سروس ہو رہی ہے آپ کی، یہ دھونا بطور عادت ہے یا عبادت کے طور پر ہے؟ بتاؤ. یہ عبادت کے طور پہ دھویا جا رہا ہے، منہ اللہ نے حکم دیا. تو آپ سوچو جس نے 40 سال 50 سال اللہ کے حکم پہ دن میں 15 دفعہ منہ دھویا ہوگا، تو کیا اس کے چہرے پہ کوئی ایسی علامت نہیں ہوگی جس سے پتا چل جائے کہ اس کا چہرہ دوسرے چہروں سے بہت پاکیزہ ہے؟ کیونکہ اس بار بار منہ دھونے سے جو منہ کے گناہ ہیں، بازوؤں کے گناہ ہیں، پاؤں کے گناہ ہیں، وہ دھل رہے ہیں، ان میں روحانیت پیدا ہو رہی ہے، نورانیت پیدا ہو رہی ہے. یہ نورانیت دنیا کی آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن یہ نورانیت قیامت کے دن اللہ ایسی آنکھیں دے دیں گے جس سے لوگوں کو یہ نورانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی. غرم محجلین. آپ نے فرمایا کہ اتنا واضح ہوں گے نا اہل اسلام قیامت کے دن جو نمازی تھے، اتنے واضح ہوں گے نا ان کے چہرے، فرمایا جیسے سارے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک سفید پیشانی والا گھوڑا ہو اور اس کے سفید پاؤں ہو. گھوڑوں میں یہ بڑی خوبصورتی سمجھی جاتی تھی کہ مکمل سیاہ ہو لیکن پیشانی کیا ہو؟ سفید، اور پاؤں کیا ہو؟ سفید.
صرف پاؤں میں سفیدی کے نشان سے گھوڑے میں بڑا حسن پیدا ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سارے سیاہ گھوڑوں میں اگر سفید پیشانی والا گھوڑا ہوگا تو فوراً الگ پہچان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے بھائی ایک گھوڑے ہیں, اب آپ کا گھوڑا ان گھوڑوں میں مکس ہو گیا سب کے کلر, تو آپ جا کے غور سے دیکھو گے, لیکن آپ کا گھوڑا سفید پیشانی والا تھا, باقی سارے کالے, فوراً پہچان جاؤ گے بھائی یہ کس کا گھوڑا ہے, یہ میرا. تو نبی نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو پہچاننے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی, کیونکہ وضو کی کثرت کی وجہ سے سب کے چہرے نورانی ہوں گے, سفید ہوں گے, سب کے بازو کیا ہوں گے, نورانی اور سفید. جتنا ایریا وضو میں کور ہوتا ہے نا سارا سفید ہوگا. سفید کا مطلب نور نکل رہا ہوگا اس سے, نورانی چہرے ہوں گے. تو یہ ہلکی چیز نہیں ہے بھائی نماز کا قائم کرنا. شاعر اسلام میں سے دیکھو, ہر مذہب کا کوئی خاص نشان ہوتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے یہ آدمی اس مذہب سے بلونگ کرتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہندو عورتوں کے یہاں کیا ہوتی ہے, بولو, ٹیکا بندیا ہوتی ہے نا, تو جس عورت کی ہوتی ہے ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے بھائی. منہ سے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو ٹھیک ہے بھائی. جس خاتون کے یہاں ٹیکا ہوتا ہے 99% چانس ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہندو ہے, ہندوؤں کا کلچر ہے. یہاں سلیب لٹکا ہوا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے بھائی یہ کیا ہے, یہ عیسائی ہے. خاص علامات ہوتی ہیں ان کی. اور اسی طرح یہودیوں کی ایک خاص کیپ ہوتی ہے, اتنی سی کیپ یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے, ماشاءاللہ داڑیاں تو ایک اچھا کام کرتے ہیں, بڑی داڑھی رکھتے ہیں, چھوٹی سی یہاں کیپ ہوگی, خاص ڈریس ہوتا ہے ان کا. پہلے تو ہمیں یہودی کہیں نظر ہی نہیں آئے تھے کراچی میں. اب دنیا میں ٹریولنگ ہوتی ہے تو بہت سارے, میں بعض دفعہ دم کروانے جانے لگا تھا, میں نے کچھ لگ رہا ہے بخاری کے کوئی استاذ بیٹھے ہوئے, اتنے داڑھی کی وجہ سے ویسے چہرہ تو نورانی ہو ہی جاتا ہے, اتنی بڑی بڑی داڑھی. امریکہ میں اور کینیڈا میں تو جاپان میں بھی میں نے دیکھے. تو میں سمجھا کہ کوئی بخاری پڑھانے والے مدرسے کے استاذ ہیں, میں نے کہا جا کے دم کراتا ہوں. انہوں نے کہا رکھ کے چماڑ لگے گا, دم نہیں کرا رہا بھائی یہ یہودی. تو ہانگ کانگ میں دیکھے ہم نے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے یہودی. تو اس لیے میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہودیوں سے عبرت حاصل کرو. یہودیوں کا مذہب اتنا پرانا, پھر بھی داڑھی کا انکار نہیں کیا اب تک انہوں نے. اتنے لبرل, اتنے سیکولر ہو گئے کیونکہ تورات میں داڑھی لکھی ہوئی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھا داڑھی بڑھاؤ. تو کتنا کچھ یہودیوں نے اپنے دین کو چینج کر لیا, داڑھی اپنے مذہب سے نہیں نکال سکے. اور ہمارے مسلمان اسکالر, جبکہ ہمارے پاس نبی کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہیں, آف اللحا, داڑیاں بڑھاؤ, خود نبی کی داڑھی, اور حکم دیا جا رہا ہے رکھو نہیں بڑھاؤ. تبھی کم از کم ایک مٹھی واجب ہے, اس لیے کہ بڑھانے کا حکم ہے. اگر ایک مٹھی سے بھی کم ہوگی تو بڑی بھی تھوڑی ہوگی. پھر وہ اہل حدیث تو اس کی ظاہر پر عمل کرتے ہیں کہ بھائی بڑھاؤ. اچھا, اس میں لوگ اہل حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. میں کہ تم مذاق مت اڑاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بہرحال وہ کس کا سہارا لے رہے ہیں, حدیث کا سہارا لے رہے ہیں. آف اللحا, کیونکہ کسی صحیح حدیث میں ہمیں داڑھی چھوٹی کرنے کا حکم نہیں ملتا. تو اس لیے اب کسی کا مذاق اڑانا اس بیس پہ کہ وہ بڑی داڑیاں رکھ رہے ہیں اور یہ غلط ہے بھائی. وہ اس میں سہارا کس کا لے رہے ہیں, نبی کی حدیث کا. آف اللحا, چھوڑ دو اپنے حال پہ. ہم عبداللہ بن عمر کے قول سے استدلال کرتے ہیں, ان کے عمل سے, کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کاٹ دیا کرتے تھے اور صحابہ نے کسی پر ان پر اعتراض نہیں کیا. تو یہ گنجائش ہے. تو لیکن نص تو ہے نا بہرحال ان کے پاس, تو اس میں مذاق نہیں بنتا کہ آپ مذاق اڑانا شروع کر دیں یا کسی کی نیت پہ شک کرنا شروع کر دیں. بہرحال اسلام میں حکم داڑھی کاٹنے کا نہیں ہے, کس کا ہے, بڑھانے کا. تو غامدی صاحب نے کیا کیا, انکار کر دیا کہ ایکچولی کلچر تھا. بھائی کلچر تھا تو نبی آرڈر کیوں دے رہے ہیں؟ نبی ان کا کلچر تو عربوں کا کھجور کھانا بھی تھا, تو آپ نے کھجور کھانے کے آرڈر دیے ہیں کہ عربوں کا کلچر تھا لنگی پہننے کا, آپ نے کہیں لنگی کا آرڈر دیا ہمیں؟ عربوں کا کلچر تھا گدھے کی سواری کا, تو آپ نے آرڈر دیا ہمیں گدھے کی سواری کرو؟ بھائی بطور مذہب اور بطور دین کے داڑھی بڑھانے کا آپ نے حکم دیا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. تو فطرت کی مخالفت تغییر خلق اللہ کہلاتی ہے. ان میں داڑھی بڑھانا, مونچھیں گھٹانا, بغلوں کے بال صاف کرنا. تو کیا بغلوں کے بال صاف کرنا آپشنل ہے کیا؟ کرو نہ کرو آپ کی مرضی. نہ کاٹنے پڑیں گے آپ کو. ناخن کاٹنا, یہ سب ایک ہی حدیث کا حصہ ہیں. تو جیسے ناخن کاٹنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. بغلوں کے بال صاف کرنا اس حدیث کی روشنی میں واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. بول دو نا, مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ بڑھائی بھی ہوں گی. زیر ناف بال صاف کرنا واجب ہے, آپشنل نہیں ہے. تو اسی حدیث میں بھائی داڑھی بڑھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, تو وہ کیسے آپشنل ہو گیا؟ اس کا کلچر, نبی کلچر بیان کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. نبی کیا بیان کرنے کے لیے آئے ہیں؟ حدیث, اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب تک اس کے خلاف کوئی دلیل نہ ہو, اس کو اللہ کا آرڈر اور اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا. تو یہودیوں نے اپنے مذہب سے داڑھی نہیں نکالی, تو یہ مذہب کا آرڈر. سکھوں سے عبرت حاصل کرو. جب میں کینیڈا کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, مجھے اتنی بڑی بڑی داڑھیوں والے سردار نظر آئے. حالانکہ ایئرپورٹ پہ وہ جاب کر رہے ہیں, کوئی مینیجر ہے, کوئی پائلٹ ہے, داڑھی سب نے رکھی. 99 جو میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے,
کیونکہ ہو سکتا ہے جنہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی مجھے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ یہ سکھ ہے یا کچھ اور، لیکن انہوں نے رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے بھائی. پھر ہم لوگ کے لیے کیا خیال ہے؟ اور غامدی صاحب نے تو انکار ہی کر دیا. تو ہمارے تو پیغمبر دیکھو یوسف علیہ السلام سے زیادہ کوئی خوبصورت تھا، لیکن آپ کی بھی کیا تھی؟ داڑھی. اور جمال میں سب سے زیادہ جمال اللہ نے، حسن الگ چیز ہے، جمال الگ چیز. حسن میں سب سے بڑا درجہ یوسف علیہ السلام کا، لیکن جمال جو حسن کے سے اوپر کی چیز ہے، وہ جمال سب سے زیادہ اس کائنات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی داڑھی تھی. اس لیے میں غامدی صاحب اور ان کے فالوور سے کہتا ہوں کہ آپ سے نہیں رکھی جا رہی، آپ توبہ استغفار کر لو، لیکن انکار مت کرو بھائی. آپ تحریف دین جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. تو اور ہمت کر کے رکھ لو، کیا جا رہا ہے یار. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں، میں کہہ رہا تھا اسلام کے شعائر ہوتے ہیں نا، جیسے ہندوؤں کا ایک خاص شعار ہے، سکھوں کا ایک خاص شعار ہے، داڑھی ہوتی ہے، پگڑی ہوتی ہے، یہ ان کا شعار ہے. عیسائیوں کا سلیب ہے. تو مسلمانوں کا شعار کیا ہے؟ مسلمانوں کا شعار کوئی خاص لباس نہیں ہے. شاعر اسلام میں سب سے بڑی چیز ہے نماز، کہ 5 ٹائم مسلمان مسجد میں حاضری دیتا ہے. یہ دنیا میں کوئی مذہب اپنے عبادت گاہوں میں 5 ٹائم حاضری دیتا ہے؟ ہندو ہفتے میں 1 بار، باقی انہوں نے چھوٹے چھوٹے بھگوان گھر میں ہی رکھے ہوئے ہیں، صحیح ہے نا، وہ ان کی روزانہ عبادت کریں، صبح شام کریں، یہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن واحد ایک اسلام مذہب ہے جو آپ کو عبادت خانے میں کتنی دفعہ بلاتا ہے؟ 5 بار. تو مسلمان اپنی روٹین میں 5 ٹائم، تو یہ 5 ٹائم ایسی چیز ہے عبادت جو چھپنے والی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ رہو گے، اس کو 1-2 دن میں پتہ چل جائے گا بھائی ان کے تو 5 ٹائم اوقات ہیں، یہ تو ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کو نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ شاعر ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہو یا کافر ہو. صحابہ کے دور میں اسی سے پتہ چلتا تھا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی نا عرب کے قبائل کو، تو بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے، بہت سے مسلمان نہیں ہوئے. تو پھر آپ نے جہاد شروع کیا. تو حدیث میں آتا ہے، کیونکہ کوئی معاہدہ تو تھا نہیں نا، جنگ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کے جاتے، اس علاقے کے قریب پڑاؤ ڈالتے کہ ابھی ہم نے اس پہ حملہ کرنا ہے. تو دیکھتے کہ فجر کی اذان کی آواز آتی ہے کہ نہیں آتی. اگر فجر کی اذان کی آواز آئی، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، چھوڑ دو. اذان کی آواز نہیں آئی، بھائی یہ اسلام قبول ہی نہیں کیا. تو اذان اور نماز، یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں نا بدترین سے بدترین منافق، جس کا سب کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کمبخت اندر سے کافر ہے، صرف فیور لینے کے لیے مسلمان ہے، کمبخت، وہ بھی جماعت کی نماز میں آتا تھا. کیونکہ اگر وہ نماز میں نہیں آتا نا تو مسلمان سمجھتے کہ یہ کمبخت ابھی، یہ تو اس نے شو کر دیا کہ میں کافر ہوں. تو ایمان اور کفر کا فرق نماز سے سمجھا جاتا تھا. تو آج توحید کے بعد جس حکم کی سب سے زیادہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، وہ کون سا حکم ہے؟ وہ نماز ہے. میں بار بار قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں نا، کہ اگر نماز چھوڑنے کی تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، دفتری کاموں کی وجہ سے، کل پیپر ہے آپ کا، یا سردی میں اٹھا نہیں جا رہا، یا آپ کو دل نہیں چاہ رہا، یا بیمار ہیں، تھوڑی سی بھی گنجائش ہوتی، تو سب سے بڑا عذر کیا تھا؟ میدان جنگ میں لڑائی. میدان جنگ میں جب کسی دشمن سے جنگ ہو رہی ہو، اس سے زیادہ ٹینشن والا کوئی حالت نہیں ہوتی. اس میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے بھائی. تو اب کیا رہ گیا؟ تو آپ کو اس لیے اجازت دے دی جائے فجر کی، آپ کی آج رخصتی ہوئی ہے. دولہا فجر میں اکثر کیا ہوتا ہے؟ شارٹ. کہتا ہے اتنے عرصے منتیں ماننے کے بعد میری شادی ہوئی ہے، تو فجر کیوں پڑھوں، میں پاگل ہوں کیا؟ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے. اور جو محلے کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو آپ کے دوست، وہ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، دولہا کو سب چیک کر رہے ہوتے ہیں آج فجر میں آیا کہ نہیں آیا. بڑے ہوشیار ہیں. دولہا کو سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ چیک کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی، ہمارے دوست کی شادی ہوئی، وہ کبھی بھی فجر میں نہیں آتا تھا. شادی ہوئی تو پہنچ گیا، اور آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کے بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یار تم تو ویسے نظر کبھی نہیں آئے. نماز پڑھتا تھا لیکن جماعت نکل جاتی تھی. نماز پڑھتا تھا مگر جماعت نکل جاتی. میں نے کہا یا تو پورے سال پڑھ رہے ہوتے، اس سال اس رات کو بھی آ جاتے. ہم کہتے چلو یار ہمت کی اس نے. پورے سال کبھی میں نے آپ کو مسجد میں دیکھا نہیں، یعنی نماز پڑھتا تھا جماعت کے بعد آ کے، اور آج آپ آدھے گھنٹے سے آئے ہوئے ہو. کہتے یار سویا ہی نہیں ہوں. تو میں نے کہا نیند ہی نہیں آئی خوشی سے نا، خوشی سے نیند آئی نہیں ہے. تو اب میں نے کہا چلو آج پہلی دفعہ جماعت سے نماز پڑھ کے ریکارڈ کریں گے. تو میں نے کہا میں تو آپ کو بہت نیک سمجھ رہا تھا، لیکن خیر یہ بھی غنیمت ہے. تو یہ شروع میں ہوتا ہے، خوشی سے نیند نہیں آتی. اس کے بعد کنواروں کو دیکھ دیکھ کے روتا ہے کہ کیسی گہری نیند سوتے ہیں یار، یہ کتنے گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے. خیر،
تو بھائی آج سے عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سفر ہو، حضر ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، پہلے سے پلاننگ کرنی ہے، کیونکہ قرآن نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. یحافظون، حفاظت کا مطلب جس چیز کی حفاظت کرنی ہوتی ہے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑتی ہے نا، یا اینڈ ٹائم پہ کرتے ہو؟ دیکھو بینک سے آپ کو 1 کروڑ روپے لے کے نکلنا ہے، اب یہ حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ تو آپ نے کیا کیا؟ بینک سے 1 کروڑ روپے لے کے باہر آئے، سڑک پہ آ کے سوچ رہے ہو کہ اس کی میں نے حفاظت کیسے کرنی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ نے سن لیا تھا کہ 1 کروڑ روپے کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، لہذا نکالے، باہر نکلے اور ابھی شاپر میں پڑے ہوئے. اب آپ کہہ رہے ہو یار میں حفاظت اس کی کرنی ہے، میں نے پلاننگ کرنی ہے. ہو جائے گی حفاظت، کیونکہ ڈاکو پہلے سے پلاننگ کر چکا ہوگا. کہ کچھ بے وقوف ایسے ہوتے ہیں جو پیسے لے کے نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں ان کو کہاں رکھنا ہے ہم نے. تو ایسے لوگوں کی حماقت سے ڈاکو فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے جب حفاظت کرنی ہوتی ہے تو پلاننگ پہلے سے، یار 1 کروڑ کا چیک ہے، کیش لے کے نکلنا ہے میں نے، تو پہلے سے سوچو کہاں سے نکلوں، کن کو ساتھ لے کے جاؤں، کون سا شاپر ہوگا، بلیک کلر کا شاپر ہوگا، اور اس شاپر میں جوتے ہوں گے، اور جوتے کے اوپر ٹوپیاں ہوں گی، اور مسواکیں ہوں گی، اور خود بھی دھوتی بنیان، تاکہ دیکھنے میں لگے کہ یہ بھیک مانگنے گیا تھا بینک میں، دھکے دے کے نکال دیا گیا اس کو. ہمارے ایک دوست ہیں دبئی میں، ارب پتی تاجر ہے نا، وہ ڈائمنڈ کا بڑا بزنس ہے. وہ لوگ ڈائمنڈ لے کر آتے ہیں افریقہ سے، افریقہ میں ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، وہاں بڑی لڑائی ہے، اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کا ہوتا ہے. میں نے کہا لاتے کیسے ہو؟ کہتے ہیں بھائی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ہم جاتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا تاجر ہے وہ دبئی میں، اس کی بہت، میں نے جا کے دیکھا اس کا بزنس نا. تو کہتے ہیں ہم ایسے جاتے ہیں افریقہ کے جہاں پر یہ ڈائمنڈ نکلتا ہے نا، ہم دھوتی پہنتے ہیں، اوپر پھٹا ہوا بنیان، ایسے لگتا ہے کہ بیچارے کو 2 ٹائم سے کھانے کو روٹی نہیں ملی. کہہ رہے ہیں ایسے جا رہے ہوتے ہیں خراما بالکل غریبوں والا، لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی 5 روپے ڈال دیتا ہو جیب میں، یار یہ میری طرف سے، منہ بھی ایسا بناتے ہیں کہ لگے کہ کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے اس کو. اور کہتے ہیں جو اگلا ہوتا ہے نا، جو ہمیں ڈائمنڈ دیتا ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اسے دیکھ کے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی دھوتی میں ڈائمنڈ رکھا ہوا ہے. ایسے کہتے ہیں پارسل ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے، یہاں سے لیا کسی کو. کیونکہ اگر یہ جائے نا لینڈ کروزر میں بیٹھ کے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں، تو ڈاکوؤں کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں خربوزے خریدنے نہیں آیا ہے. تو پلاننگ پہلے سے کرنی پڑتی ہے جب چیز قیمتی ہوتی ہے. بینک سے پیسے لینے تو پہلے سے پلاننگ، یار یہ کیش اماؤنٹ لے کے نکلوں گا کیسے، میں کون سے راستے سے جانا ہے، کس گاڑی میں جانا ہے. اور سونے کے تاجر جو میرے جاننے والے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پھٹپٹی سی بائک، اب ایسا نہ ہو ڈاکو پھٹپٹی بائکوں کو لوٹنا شروع کر دیں اس چکر میں. کہہ رہے ہم جب زیادہ گولڈ لے کے جاتے ہیں ایسی پٹپٹی سی بائک ہوتی ہے اور بالکل ہی ایسے ہولیا ہوتا ہے، جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں روکتا ہمیں. تو کیا ہوتا ہے، یہ نماز کی بھی حفاظت کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. اب سفر ہے آپ کا، ٹرین میں جانا ہے، جہاز میں جانا ہے، پہلے سے بھائی نماز کیسے پڑھوں گا. اب جیسے میرا سفر ہوتا ہے نا، تو میں کیا کرتا ہوں، عصر کی نماز اگر ایئرپورٹ پہ ہے، مجھے پتا ہے مغرب جہاز میں ہوگی، تو بھائی جہاز میں وضو کرنا بڑا مسئلہ ہے، تو واش روم سے پہلے فارغ ہو جاؤ، عصر کا وضو مغرب میں چلانا ہے. اب پلاننگ پہلے سے نہیں ہوگی تو عصر کا وضو کر کے نماز پڑھ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر میں پیشاب آنا شروع ہو گیا. اب جہاز میں اٹھ کے جانا، پھر واش روم یوز کرنا، پھر وضو کرنا آسان کام نہیں ہے بھائی. بعض دفعہ وہ اٹھ رہی سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھو بھائی جہاز میں، جہاز ان ٹربل، صحیح ہے نا. یہ ابھی سیٹ بیلٹ کھولنے کا آرڈر ہی نہیں آیا تو نماز قضا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر کتنے بج کے کتنے منٹ پہ جہاز میں نے بتایا تھا نا، ایک حلال ٹرپ کے نام سے ایک ایپ آئی ہے. اچھا اس پہ لوگوں کے کمنٹس تھے کہ مفتی صاحب کو حلال ٹرپ والوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں، حلال ٹرپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. صحیح ہے، نہ اس کمپنی نے مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، نہ میں نے ان سے پوچھا. مجھے تو چونکہ وہ ایک اچھی ایپ لگی، بھائی نماز ضائع ہونے سے بچانے کے لیے نمازوں کی ٹائمنگ جہازوں میں اس سے پتہ چل جاتی ہے، اس لیے میں نے بتا دیا. تو اگر وہ مجھ سے ایگریمنٹ کرتے نا تو میں تو اناؤنسمنٹ کرتا ہی نہیں، کیونکہ پھر میرے اوپر سوالیہ نشان ہوتا، میرا اپنا ضمیر ملامت کرتا، بھائی تو پیسوں کے چکر میں لوگوں کو گائیڈ کر رہا ہے، نماز کا منجن بیچ رہا ہے تو نماز کے نام پہ. تو چونکہ کوئی ایسا کوئی ایگریمنٹ ہی نہیں ہے تو میں نے، فائدے کی چیز ہے. اور بھی بہت ساری ایپ ہوں گی، یہ ایپ مجھے لگی بہتر ہے. تو پہلے سے پلاننگ کرو. فجر پڑھنی ہے تو رات کو جلدی سونا پڑے گا، سمجھ رہے ہو. تو یہ ساری، تو اللہ نے فرمایا کہ آدھی ڈپریشن آپ کی اس سے دور ہو جائے گی، آپ کو زندگی میں لطف آنا شروع ہوگا، مزہ آنا شروع ہوگا. پھر اللہ سے تعلق جیسے جیسے بنے گا، جتنا مضبوط ہوگا، زندگی میں سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.